बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो अल्ताफ़ हुसैन का इल्ज़ाम आफाक अहमद पे लगा है और एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तसादुम की ख़बरें आ रही हैं, महाजरों की जो चारों रहनुमा हैं, मैं पाँचों रहनुमा हैं, मैं अल्ताफ़ हुसैन को भी रहनुमा मानता हूँ, मैं आफाक अहमद को भी रहनुमा मानता हूँ, मैं मुस्तफ़ा कमाल को भी रहनुमा मानता हूँ, मैं खालिद मकबूल सदीकी को भी रहनुमा मानता हूँ, मैं फ़ारूक सत्तार साहब को भी रहनुमा मानता हूँ। ये क़यादतें इस वक्त रहनुमाई कर रही हैं अपनी कौम की, लेकिन मैं सब तमाम कायदीन से मेरा एक ही गिला है कि इनसे अपनी कौम यकजा नहीं हो रही। ये अपनी कौम के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं और आज कौम बढ़ चुकी है। 5 रहनुमा, 5 क़यादतें जो सिर्फ़ महाजर कौम को लेके चल रही हैं। ये कौन सी साजिश है? कौन साजिश करवा रहा है? किस साजिश के तहत महाजरों की 5 जमातें बनी और इन 5 जमातों ने महाजरों को तबाह व बर्बाद कर दिया? महाजरों की पहली जमात कौन सी है, आप उस पर तवज्जो दें। महाजरों की सबसे पहली जमात अल्ताफ़ हुसैन, महाजरों की दूसरी जमात आफाक अहमद साहब, महाजरों की तीसरी जमात मुस्तफ़ा कमाल। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान बाद में बनी, पहले मुस्तफ़ा कमाल ने पीएसपी बनाई, एमक्यूएम पाकिस्तान बाद में स्टार्ट हुई, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान, उसके अंदर फिर फ़ारूक सत्तार ने अपनी पार्टी बनाई थी। अब ये तमाम पार्टियां इस तरह चल रही हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुकाबला करेंगे, ये पीएमएलएन के साथ क्या मुकाबला करेंगे, ये फंक्शनल लीग के साथ क्या मुकाबला करेंगे, जमात इस्लामी के साथ क्या मुकाबला करेंगे। इन तमाम पार्टियों के साथ मुकाबला करने के लिए पहले एमक्यूएम के रहनुमाओं को यकजा होना पड़ेगा, एमक्यूएम की क़यादत को एक परचम तले यकजा होना पड़ेगा, कौम को मजबूत करना होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कौम 5 दड़ों के अंदर तकसीम हो और आप ये कहें कि आप महाजरों को हकूक़ दिलाएंगे। आप महाजरों को कभी हकूक़ नहीं दिला सकते 5 दड़ों के अंदर रह के। कोई एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के पर्चे डाल रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे डलवा रहा है। अभी हालिया एमक्यूएम के जो कारकुनान पकड़े गए, वो सिर्फ उनके अंदर कारकुनान नहीं थे, उनके अंदर सीनियर रहनुमा भी थे। ये अदरीस अलवी, इनके साथ दीगर लोग जो थे, ये सीनियर रहनुमा थे और एडुकेट थे। इन तमाम लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए। अब मुझे आप ये बताएं, ये लोग एपीएमएसओ की तकरीब में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, एक खूबसूरत अंदाज के साथ पार्टी के नज़्म ज़ब्त को सामने रखते हुए एक बंद कमरे के इजलास के अंदर, बंद कमरे के अंदर एक तकरीब हो रही थी, उस पे भी यहाँ दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। बंद कमरे के अंदर वो अगर अपने लीडर से बात कर रहे हैं, वो अपने लीडर से मोहब्बत कर रहे हैं, वो अपने लीडर की एपीएमएसओ की तकरीब का केक काट रहे हैं, वो आप उन लोगों को अरेस्ट करते हैं और आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के तमाम पर्चे दर्ज करते हैं। ये एपीएमएसओ की तकरीब एमक्यूएम पाकिस्तान ने मनाई। ये एपीएमएसओ की तकरीब जो है और महाजरों का नाम आफाक अहमद भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक ही चीज़ को बुनियाद बना के आप अपनी सियासत कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि आप तमाम रहनुमा एक प्लेट पे आके, एक मेज़ पे आके आप अपनी जितनी भी कौम है उसकी रहनुमाई करें। अब दूसरी जानिब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल में तेज़ी आ रही है, वो मैं आपको बता दूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली के प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो बात की, जो इमरान खान की हिमायत की, उसके बाद जो सियासी हलके हैं और ताकतवर जो हलके हैं, उनमें काफ़ी हलचल महसूस हुई है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान की रिहाई की हिमायत की। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कह दिया कि भाई आप इमरान खान को रिहा करें। अगर आपको लगता है मुल्क की इकनॉमी आगे नहीं बढ़ रही, अगर आपको लगता है मुल्क बेहतरीन सिमत में नहीं जा रहा और इमरान खान की वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मामला ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो आप उसको रिहा कर दें। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का किरदार अदा करने की कोशिश की और अपोजिशन की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िम्मेदारी भी उठाई कि अगर हुकूमत को कहा कि अगर आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हंगामा आराई करेगी, तो उनकी गारंटी मैं लेता हूँ, वो ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आप मेज़ पे आके बैठे और मुज़ाकरात की बात करें, और ये जो अमली जामा आप पहना रहे हैं, इमरान खान की जो गिरफ़्तारियाँ हैं, जो चीज़ें हो रही हैं,
ان پہ یہ ختم کی جائیں اور اس آن دا ریکارڈ آن دا کیمرہ آپ آ کے بات کریں اور عمران خان کی رہائی آپ کریں، تاکہ جو ملک کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، جو معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، جو ہماری اکنومی کا نقصان ہو رہا ہے، جو ہماری زراعت کا نقصان ہو رہا ہے، یہ تمام نقصان ہمارے پورے ہو سکیں۔ اور ہماری دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے، میں آج بھی آپ کو یہ سوچنے کے لیے مجبور کر دوں گا، سمجھنے کے لیے مجبور کر دوں گا کہ کورنگی کے اندر جب فنکشنل لیگ کا ایک ورکر کنونشن ہو رہا ہے، اس کے اندر کافی تعداد میں لوگ شامل ہوئے، لوگ آئے، وہاں بیٹھے، لوگوں نے فنکشنل لیگ کو سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک بات کی کہ کورنگی کراچی کے اندر مختلف مقامات پہ انہوں نے کہا کہ فنکشنل لیگ کے آفس کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کی جائیداد ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص آپ کی کسی چیز پہ قبضہ، پلاٹ، زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ فنکشنل لیگ کے دفتر میں آئیں، وہاں درخواست دیں، ہم کارروائی کریں گے۔ اور دھمکی دے کے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اگر خاص طور پہ اگر ہماری فنکشنل لیگ کا ہوا تو ہم وہ بچے گا نہیں۔ میری یہ درخواست ہے اہلیان کراچی سے، ہم ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے ہمارے چند لوگ ہیں وہ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے جانا۔ میں ان سے یہ درخواست ہے، کیا ایم کیو ایم پاکستان آپ کی مجبوری میں آپ کے کام آئے گی؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ آپ کی ڈوبتی گنگا کا سہارا بنیں گے؟ وہ لوگ آپس میں متحد نہیں ہیں، وہ آپ کا کیا خیال رکھیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کو کہ آپ ایم کیو ایم چھوڑ دیں، آپ پیچ پگاڑا جوائن کر دیں، نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو اس چیز پہ مجبور کریں کہ قیادت صرف ایک ہے، ایک پرچم کے تلے سب ہو جائیں، چاہے وہ آفاق احمد کے کارکن ہیں، چاہے الطاف حسین کے کارکن ہیں، چاہے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر تینوں گروپوں کے کارکن ہیں۔ میری تمام کارکنوں سے یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ اپنے رہنماؤں کو سختی والا رد عمل دیں کہ بھائی آپ یکجا ہوں، ہماری پارٹی خراب ہو رہی ہے، ہماری امیج خراب ہو رہی ہے، ہم لا حاصل ہے، ہم حاصل نہیں ہیں، ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، ہمیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نظر آ رہی ہیں، ہم بہترین سڑکوں پہ نہیں گھوم رہے، ہم لا حاصل ہیں، حاصل نہیں ہوئے، کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوا، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمارے جو روزمرہ کی اشیاء ضروریات ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہمارے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہمارے گھروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہمیں پولیس تھانے میں جاتے ہیں تو بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ایف آئی آر کٹواتے ہیں تو رشوت لی جاتی ہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں ہمیں جگہ جگہ رشوت دینی پڑتی ہے، جہاں جہاں ہم اداروں کے اندر جاتے ہیں وہاں ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ چیز آپ اپنے رہنماؤں سے کہیں کہ ہمیں یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ میں تمام کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی کے اندر جانے سے آپ کے اہل علاقہ کے اندر آپ کا نام سر بلند ہو جائے گا کہ آپ کسی پارٹی کے اندر ہیں، تو ایسی عزت سے نا ذلت کی زندگی بہتر ہے۔ یہ عزت آپ نہ کمائیں۔ آپ نے پارٹی میں جانے کا آپ کا جو منشور ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، مجھے نوکری ملنی چاہیے، مجھے پولیس اسٹیشن اگر میری گاڑی چوری ہو گئی ہے تو میری ایف آئی آر 1 منٹ میں کٹنی چاہیے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں تو میرا 1 منٹ میں کام ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، 1 منٹ میں نہیں، چلو وہاں سب ایمرجنسی میں کھڑے ہیں لیکن آپ کا کام ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہاں رسوا کر کے باہر بھیجا جائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایز آپ کارکن ہیں ایک مقبول پارٹی کے، صحیح ہے۔ دوسری چیز، آپ کو یہاں پانی کا صاف پانی ملنا چاہیے پینے کا، سڑکیں آپ کی بہترین ہو، لوڈ شیڈنگ آپ کے گھر میں نہ ہوتی ہو، آپ کے پورے محلے میں نہ ہوتی ہو، آپ کی وجہ سے آپ کے محلے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، لوگ بغیر کسی مطلب کے لوگ آپ سے سلام بھی کریں گے، آپ کی پہچان بھی کریں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ ایک پارٹی کے کارکن ہیں، آپ نے اپنا کارکن ہونے کا ثبوت اپنے محلے داروں کو دیا، پورے محلے میں آپ کی پانی آ رہا ہے، محلے کو آپ نے
یہ ثبوت دیا، پورے محلے میں سیوریج کا نظام بہتر ہو گیا۔ یہ چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے پارٹی میں جانے کے لیے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان پارٹیوں کے اندر جاتے ہیں وہ اپنی بدماشی، اپنی غنڈہ گردی کے لیے جاتے ہیں کہ ان کا نام ہو، ان کا ایک نام ہو، ان کی ایک پہچان ہو، اہل محلہ ان کو پہچانے، اہل محلہ ان سے ڈرے۔ یہ چیز اصل میں یہ چیز نہیں ہے۔ جو الطاف حسین اے پی ایم ایس او کا نام لیتے ہیں نا، اے پی ایم ایس او کا مقصد کیا اور اے پی ایم ایس او میں ہوتے کون ہیں؟ اے پی ایس او میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکولوں کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ لوگ علم عمل، آج ہمارے جو نوجوان جو پارٹیوں کے اندر جاتے ہیں ان کے اندر علم نہیں ہے، ان کے اندر وہ علم پہ عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ نوجوان صرف اور صرف یہ چیز سمجھ کے جاتے ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر ہیں، ہم لڑائیاں کریں گے، ہم جھگڑے کریں گے، ہم جوئے کے اڈے چلائیں گے، ہم کیبل لگوا دیں گے لوگوں کو، ہم مافیا کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم پارکنگ کا کرایہ لے لیں گے، پارکنگ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، پان ماوے کے گٹکے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ چیزیں پارٹی میں جانے سے اگر آپ کو ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کارکنوں سے بدبخت کوئی نہیں ہے جو ان پارٹیوں کے اندر جا کر صرف یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔